وہ غزوات اور جنگیں جن میں منافقوں کو آگے ڈر لگتا تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیوں جائیں، اس میں رعد اور کڑک وہ ہے دشمن کے ساتھ ٹکر، جیسے بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو گرج پیدا ہوتی ہے۔ یہ آج 2 دن سے ہم تماشے دیکھ رہے تھے، یعنی پورا میڈیا گرج رہا تھا اس وقت، یعنی کیفیت تھی، یہ جہاز آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، یہ گر رہا ہے، یہ بالکل وہی ہے جیسے بادلوں کی گرج ہو۔ اس میں پھر چمک بھی ہے کہ شعلے آگ کے۔ تو جب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے دوسری مثال اللہ نے دی، او کصیب من السماء، یا ان منافقوں کی مثال اس بارش جیسی ہے جو آسمان سے ہوتی ہے، فیہ ظلمات، اس بارش میں اندھیرے بھی ہیں، ورعد، گرج بھی ہے، وبرق، اور بجلی چمکتی بھی ہے، چمک بھی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کرتے ہیں اپنے انگلیوں میں، اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں، من الصواعق، بادلوں کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ بہت جلد کافروں کو گھیرنے والے ہیں۔ یہ آسمان سے بارش وحی کا نزول ہے کہ سارا قرآن آسمان سے اترا ہے، اور یہ پوری دنیا اس وقت کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اور خشکی میں چھائی ہوئی تھی، تو اللہ نے رحمت کا می برسایا، قرآن بھیجا۔ اب صرف قرآن نہیں آیا، بلکہ جیسے بارش آتی ہے تو اس میں تینوں چیزیں ہوتی ہیں، اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ آسمان کے ستارے بھی نہیں نظرتے، پھر اس میں رعد، بجلی کڑکتی ہے، بادل ٹکراتے ہیں تو اس کی گرج بھی پیدا ہوتی ہے، پھر اس میں بجلی بھی چمکتی ہے۔ تو جب یہ وحی اتری آسمان سے، قرآن آیا، اس میں یہ تینوں چیزیں ساتھ آئیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے اندھیرا، اس اندھیرے سے مراد وہ غزوات اور جنگیں جن میں منافقوں کو آگے ڈر لگتا تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیوں جائیں، اس میں رعد اور کڑک وہ ہے دشمن کے ساتھ ٹکر، جیسے بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو گرج پیدا ہوتی ہے۔ یہ آج 2 دن سے ہم تماشے دیکھ رہے تھے، یعنی پورا میڈیا گرج رہا تھا اس وقت، یعنی کیفیت تھی، یہ جہاز آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، یہ گر رہا ہے، یہ بالکل وہی ہے جیسے بادلوں کی گرج ہو۔ اس میں پھر چمک بھی ہے کہ شعلے آگ کے۔ تو جب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بادل بھی نظر آتے ہیں، بارش بھی محسوس ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں بجلی گر نہ پڑے، خوف بھی ہوتا ہے کہ بادل جو ٹکرا رہے ہیں یہ کہیں ہم پر نہ آ کے گرے اور ہم تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ فرمایا جس وقت اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح دیتے ہیں، یہ خوش ہو کے چل پڑتے ہیں ساتھ، اور جب ان پہ آزمائش آتی ہے پھر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بدر میں ساتھ ہو گئے تھے، احد میں پیچھے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ بڑا سخت مقابلہ ہے، یہاں ہم نہیں لڑنے کے لیے جاتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ او کصیب من السماء، یا آسمان سے بارش جیسے ہوتی ہے، اس کے اندر ظلمات، اندھیرے، رات، بجلی کی گرج، وبرق، اور بجلی کا چمکنا، یجعلون اصابعہم، کرتے ہیں یہ منافق اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، کڑک کے ڈر سے، موت کی وجہ سے، موت کا خوف ہے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں۔ واللہ محیط بالکافرین، رب چاہے تو ان کافروں کو اپنے گھیرے میں لے لے۔ یقاد البرق، ان قریب بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ فلما اضاء لهم مشوا فیہ، یہ منافقوں کے نفاق، اس سے مراد علماء نے لکھا ہے یہ عملی منافق ہے کہ جب اس کو روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتا ہے، فائدہ ملتا ہے تو چل پڑتا ہے، فتوحات ہوتی ہیں تو چل پڑتا ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور اگر آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے، سخت موقع آ جائے تو پھر پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ لے جائے ان کے کانوں کو،
حق سن بھی نہ سکیں، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں۔ ایک ہندو